آپ کو تکالیف میں مبتلا کر دیا کرتا ہے، آپ کی جاب کو ختم کر دیتا ہے، آپ کا کاروبار جو ہے نقصان میں جانے لگتا ہے، کوئی موذی مرض آپ کو لگ جایا کرتا ہے، اولاد کہیں جو ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے، جوان اولاد آپ کی، کبھی بھی کوئی تکلیف آ جائے نا، یہ بات آپ کے ذہن میں بالکل پیوست ہونی چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی موڑ پہ کسی بھی لمحے کوئی بھی تکلیف آ جائے، تو کوئی بیماری آ گئی تو ایک دم شکوے شکایتوں کے ہم دفاتر کھول دیتے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیں صاحب، ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے گزارا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی آپ سوچئے کہ وہ آزمائش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج آپ جس سمت بھی نگاہ اٹھا کے دیکھیں، جس جگہ بھی نگاہ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو مسائل ہی مسائل نظر آتے ہیں، پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی کہیں آپ کو غربت نظر آتی ہے، کہیں بے روزگاری نظر آتی ہے، کہیں بیماری نظر آتی ہے، کہیں مہنگائی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی کے لالے نظر آتے ہیں، کہیں بے اولادی کا مسئلہ ہے، کہیں اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، کہیں بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے۔ مطلب عالم یہ ہے کہ بیٹی کی شادی سر پہ کھڑی ہوئی ہے لیکن ہاتھ مکمل طور پہ خالی ہیں، کہیں بیٹی کے اجڑے ہوئے گھر کی کہانی ہے، یعنی غرض ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم ہی نظر آتی ہے، یعنی کہیں چلتی ہوئی جاب جو ہے وہ اچانک ختم ہو جاتی ہے، اور باس جو ہے وہ ٹرمینیشن کا لیٹر دے دیتا ہے ہاتھ میں کہ جی نو مور، اب آپ کی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہیں چلتا ہوا کاروبار مکمل طور پہ تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی تباہ و برباد بھی ہو جایا کرتا ہے۔ کہیں اچانک فوتگی ہو جاتی ہے، کہیں اچانک معذوری ہو جاتی ہے، کہیں اچانک ایکسیڈنٹ ہو جایا کرتا ہے، یعنی حالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں امتحانات میں مبتلا رکھتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ آسودگی کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں کہیں غفلت میں مبتلا ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی ان کی زندگی مکمل طور پر غفلت کے اندر گزر رہی ہوتی ہے، تو وہ جو کر و فر ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہوتا ہے کہ وہ ان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اور کہیں عالم یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سسک کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دے کر آزماتا ہے، بہت زیادہ دیتا ہے، بہت زیادہ عطا کرتا ہے، بہت لیوش لائف اسٹائل انسان کر لیتا ہے اپنا، لیکن وہ وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل طور پر غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہیں اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آزما لیتا ہے، یعنی یہ جو دے کر اس طرح سے آزماتا ہے کہ مال آنے کے بعد جو ہے وہ انسان مقام ملنے کے بعد، پوزیشن ملنے کے بعد، طاقت ملنے کے بعد اپنے آپ کو مکمل طور پہ بدل لیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چیک کرتا ہے کہ یہ جو میں نے اس کو مال دیا ہے، جو اس کو طاقت دی ہے، جو اس کو قوت دی ہے، یہ جو اس کو کرسی دی ہے، منصب دیا ہے، یا واٹس ایور جو کچھ بھی دیا ہے، ایک اسٹیٹس دیا ہے، معاشرے میں ایک مقام دیا ہے، اس کی گردن میں کس حد تک سریا آیا، اس کی گردن میرے آگے جھکی، یہ عاجزی میں مبتلا ہوا کہ نہیں ہوا، یا مزید اکڑ کر کھڑا ہو گیا کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے صرف میری وجہ سے۔ یعنی لوگ جو ہے وہ پیسہ آنے کے بعد، اسٹیٹس آنے کے بعد اللہ ہی کو مکمل طور پر بھول جایا کرتے ہیں۔ طاقت، قوت اور منصب کا نشہ جو ہے اس حد تک غالب ہو جاتا ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا صاحب، یا انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چیک کر رہا ہے کہ دینے کے بعد میرے اس بندے کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے نعمتیں واپس لے لیا کرتا ہے، آپ کو تکالیف میں مبتلا کر دیا کرتا ہے، آپ کی جاب کو ختم کر دیتا ہے، آپ کا کاروبار جو ہے نقصان میں جانے لگتا ہے، کوئی موذی مرض آپ کو لگ جایا کرتا ہے، اولاد کہیں جو ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے، جوان اولاد آپ کی نگاہوں کے سامنے انتقال کر جاتی ہے، یا اولاد آپ کے سامنے نافرمان ہو جایا کرتی ہے، آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کی عزت توقیر کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی ہے، یعنی یہ جو اندیکھی آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، یکے بعد دیگر انسان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیک کرتا رہتا ہے کہ میرے بندے نے اس امتحان کے موقع پہ، اس آزمائش کے موقع پہ صبر کا دامن تھاما، یا خدا نخواستہ اس کی زبان کے اوپر جو ہے وہ ناشکری کے الفاظ آئے، یعنی اس نے ناشکری کا دفتر تو نہیں کھول دیا۔ لہٰذا آزمائش نعمتیں ملنے کی صورت میں بھی ہوتی ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ امتحانات نعمتیں ملنے کی صورت میں بھی ہوتی ہیں، اور آزمائشیں اور امتحانات جو ہیں بنیادی طور پہ نعمتیں چھن جانے کے بعد بھی ہوا کرتی ہیں، اس صورت میں بھی ہوا کرتی ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان، ابھی ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں، یہ جو 2 پوزیشنز میں نے آپ کو بتائی، یعنی ایک طرف تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر آزماتا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ لے کے آزماتا ہے۔ اس کے درمیان ایک اور بات بھی ہے جو بڑی اہم ترین بات ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے، اپنی زہد و تقوی کی وجہ سے اس مقام کو نہیں پہنچ پاتا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھ رکھا ہوتا ہے، یعنی وہ کہیں ایک مقام اس کے لیے سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کا تعین اس کے لیے کیا ہوتا ہے۔ لہذا ہوتا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ابتلا میں باقاعدہ مبتلا کرتا ہے، اور جب آپ ابتلا میں مبتلا ہو کر صبر کا دامن تھامتے ہیں، یعنی صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پر مکمل طور پہ راضی رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے
جس کا اس نے آپ کے لیے تعین کیا ہوتا ہے. اور یہ شکل کس وقت ہوتی ہے؟ یہ شکل میں نے آپ کو بتایا کہ درمیانی شکل ہے، یعنی جس وقت آپ عذاب میں، یا خدا نہ خواستہ عذاب میں تو نہیں، میرا خیال یہ ورڈ صحیح نہیں ہے، بنیادی طور پہ جب آپ آزمائش میں یا امتحانات میں مبتلا کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چیک کرتا ہے، اس وقت آپ کو وہ مقام دے دیتا ہے جس مقام کا آپ کے لیے اس نے تعین کیا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے. ذہن میں رکھیے، جنت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حد تک اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے کہ جب وہ کسی تکلیف کے اندر، کسی پریشانی کے اندر زبان کو بند کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے اور اس آزمائش کے کڑے وقت کو گزار لیتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے. یعنی وہ جو مقام کا تعین کیا ہوتا ہے وہ اس کو مل جایا کرتا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ صاحب کہ ہمارا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اگر کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچ جایا کرتی ہے نا تو آپ دیکھیے کہ ہم بل بلا اٹھتے ہیں، ہم چیخ و پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی تمام تر جتنی بھی نعمتیں پروردگار نے ہمیں پہلے عطا کی ہوتی ہیں اس کو بھلا کر شکووں کے دفاتر باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ کھول دیا کرتے ہیں. اور شکوے جو ہیں وہ معاذ اللہ کبھی کبھی اس کیفیت میں بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں کفر میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں. میں کسی دن اس پہ الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ جو کفریہ کلمات ہم کہہ دیتے ہیں یہ کس حد تک ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. یعنی وہ جو دیکھیں نا، شکرانے نعمت کو چھوڑ دیتا ہے انسان، اور نعمت جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں، زندگی بھر جو کچھ بھی انسان کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، یا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے، ان سب کو بھلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ کفر بولنا باقاعدہ شروع کر دیتا ہے. لہٰذا خدا نہ خواستہ اب یہ بات ذہن میں رکھیے، کبھی بھی کوئی تکلیف آ جائے نا، یہ بات آپ کے ذہن میں بالکل پیوست ہونی چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت، کسی بھی موڑ پہ، کسی بھی لمحے کوئی بھی تکلیف آ جائے تو ہماری جو تکالیف ہے نا صاحب وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صبر کر لیا کیجیے، ذہن میں رکھیے ہماری تکالیف کچھ بھی نہیں ہے. یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے اپنے پیاروں کو آزمایا، میں ایک چھوٹی سی مثال، بلکہ بہت بڑی مثال تو بہت بڑی ہے لیکن میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے اپنے پیاروں کو آزمایا نا صاحب، ہم اس لیول پر جا کر سوچ ہی نہیں سکتے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، امام الانبیاء تک، اس نے اپنے پیاروں کو ایسے انداز سے آزمایا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ احادیث مبارکہ کا ہمیں مفاہیم ملتے ہیں کہ جو دین میں سب سے زیادہ آگے ہوگا، یعنی جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی کو آزماتا ہے. یہ اس کا پیمانہ ہے صاحب. یعنی وہ جس کو زیادہ پیار کرتا ہے اسے ہی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اور یہ بات ظاہر ہے انسان کی عقل میں نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بنیادی طور پہ چاہتا یہ ہے کہ اپنے بندوں کو آزما کر پھر تفاخر سے یہ بیان کرے کہ یہ میرا بندہ. اب مثال کے طور پہ ایوب علیہ السلام کو لے لیجیے. اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے، مطلب مختصر وقت میں ایک بہت بڑی مثال ایوب علیہ السلام کی ہے، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. کون سی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ عطا کی تھی؟ یعنی آپ سوچئے ذرا کہ آپ تصور کیجئے کہ کوئی نعمت، وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، لیکن ہوا کیا تھا؟ شیطان نے بنیادی طور پر رحمان کو چیلنج دیا تھا. شیطان نے یہ چیلنج دیا تھا کہ یا اللہ، یہ تیرا جو بندہ ہے ایوب، یہ بنیادی طور پہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو نے اسے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، نعمتیں تو چھین لے یہ تیری عبادت کرنا چھوڑ دے گا، تیرا شکر کرنا چھوڑ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایوب علیہ السلام جو ہیں بنیادی طور پہ یہ میرے ہیں، ایوب میرا ہے، میرا بندہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت اپنی طرف کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے آزماؤں گا، بالکل آزماؤں گا، اور یہ صبر و شکر کی اعلیٰ ترین مثال بن جائے گا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ رہتی دنیا تک ایوب علیہ السلام کا صبر اور ان کا شکر جو ہے وہ عظیم ترین سمبل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے، آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد مال و متاع عطا کیا، بے حد مال و متاع عطا کیا، اور سارا مال و متاع آپ کا چھن گیا. عالم یہ ہوا کہ آپ کی اولادیں جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. یعنی روایتوں میں مختلف روایات آتی ہیں، اس میں کیا آتا ہے کہ ایک زلزلہ آیا، گھر کے اندر جو ہے وہ اولادیں موجود تھیں، سب کی سب جو ہیں وہ اپنا یعنی گھر جو ان کے اوپر گرا، اور وہ اس وقت جو ہے وہ اپنا ذہن فانی سے کوچ کر گئے. اسی انداز سے جتنے مال مویشی تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شدید ترین مرض کے اندر مبتلا کر دیا، شدید ترین مرض میں مبتلا کر دیا. اچھا، اس میں بہت سی اسرائیلی روایات آتی ہیں کہ لوگ عجیب و غریب سی بات کرتے ہیں صاحب کہ معاذ اللہ کو ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب نہیں آتے تھے.
ایسا بالکل نہیں ہے. نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی بیماری نہیں دیتا کہ جس کی وجہ سے عوام الناس میں کراہت ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شدید مرض میں مبتلا ضرور کیا. بیماری جو ہے وہ اس قدر ہو چکی تھی کہ آپ علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی مکمل طور پہ معذور ہو چکے تھے. یعنی عالم یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گا. اب ذرا تصور کیجئے کہ آپ کا مال و متاع ختم ہو گیا, آپ کی اولادیں ختم ہو گئیں, آپ کے مال مویشی ختم ہو گئے, آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے, آپ کے تمام جتنے بھی رشتہ دار وغیرہ احباب وغیرہ تھے سب آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے, سوائے آپ کی زوجہ محترمہ کے جو کہ آپ کے ساتھ ہر حال میں رہیں. اور عالم یہ تھا کہ آپ کی آزمائش اس انتہا کو پہنچی. میں خاص طور پہ ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز پہ, کہ مثال کے طور پہ آج کھانا صحیح نہیں ملا, خدا نخواستہ مطلب یہ پریشانی گھر کے اندر آ گئی, بچوں کی فیس دینے کو نہیں ہے, یا کوئی بیماری آ گئی, تو ایک دم شکوے شکایتوں کے ہم دفاتر کھول دیتے ہیں. آپ ذہن میں رکھیں صاحب, یہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے گزارا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ سوچئے کہ وہ آزمائش انتہا کو کیسے پہنچتی ہے کہ قریب روایتوں میں آتا ہے کہ 18 برس تک آپ آزمائش میں مبتلا رہے. یعنی میں یہ 18 برسوں کی بات کر رہا ہوں, 18 ماہ کی بات نہیں کر رہا, یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا 18 ہفتوں کی بات نہیں کر رہا, 18 دنوں کی بات نہیں کر رہا, 18 گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا. آج ہمارا عالم یہ کہ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم 18 ماہ کی جو ہے آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتے. 18 ماہ تو چھوڑیے صاحب, ہم 18 ہفتوں کی آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتے. بلکہ اگر میں کہوں تو 18 دنوں کی آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتے. بلکہ اور اس سے آگے کی بات کروں, ہم 18 گھنٹوں کی آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتے. خدا نخواستہ کوئی افتاد آ جائے, ہم بلبلانے لگتے ہیں, چیخ و پکار کرنے لگتے ہیں. وہاں ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 18 برس تک آزمائش میں مبتلا رکھا. مگر قربان جائیے حضرت ایوب علیہ السلام پر کہ انہوں نے ہر آزمائش پر صبر کیا, صبر کے دامن کو تھام رکھا, شکر کے دامن کو تھام رکھا, اور صرف اللہ ہی سے آپ نے جو ہے وہ توقع رکھی. اور اللہ نے نہ صرف ان کی تمام تر آزمائشوں کو ختم کر دیا. یعنی ایک سوچئے کہ 18 برس کا آزمائشوں کا ایک طویل پروسیس تھا, اس سے آپ گزارے گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام آزمائشوں کو ختم کیا, اور وہ جو کلیم تھا شیطان کا, اس کے منہ پہ دے مارا کہ نہیں, میرا بندہ ایوب اس وجہ سے مجھ سے پیار نہیں کرتا, یا میری شکر گزاری نہیں کرتا کہ میں نے اسے نعمتیں دی ہیں, بلکہ وہ میرا ہے اور وہ ہر حال میں ہی بے شک میرا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلیم کو اس کے منہ پر دے مارا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ ساری آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. پہلے آپ کو مال و دولت کی کثرت عطا کی, اس کے بعد اہل و عیال سے آپ کو نوازا. یعنی عالم یہ تھا کہ آپ کو اس سے زیادہ کثیر اولادیں عطا کی, کثیر مال مویشی عطا کیے, کثیر دولت عطا کی. آپ کا حسن و جمال جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ ہو گیا. وہ طویل واقعہ پورا ظاہر ہے قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائی. غرض یہ کہ جو کچھ بھی ایوب علیہ السلام کے پاس تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر آپ کو عطا کر دیا. یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقرب بندوں کی, میں نے آپ کو ابتدا میں کہا نا کہ آزمائش کرتا ہے. وہ جس سے پیار کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے, اس کی آزمائش کرتا ہے. اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب کسی کو آزماتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی یقیناً, یہ اس نے اہتمام ہمارے لیے کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, اس کو معلوم ہے. لہٰذا وہ آزمائش بھی اتنی کرتا ہے جتنا انسان سہ سکتا ہے یا برداشت کر سکتا ہے, اس کی کمر برداشت کر سکتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اس آزمائش کے پروسیس سے انسان گزر جاتا ہے, صبر کے دامن کو تھام کے رکھتا ہے, اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے, اور خوش رہتا ہے کہ پروردگار تو راضی ہے, تو خوش ہے, تو نے مجھے یہ مصیبت دی, تو نے یہ پریشانی دی, اگر تو راضی ہے تو یقیناً میں بھی راضی ہوں, اور تو انشاءاللہ اس کو ٹال دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیا کرتا ہے, جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو شفا یابی میں تبدیل کر دیا, اور تمام تر نعمتیں جو ان کے ہاتھوں سے گئی تھیں سب کی سب بدرجہ اولا بہت اچھی اور بہت بہترین صورت میں ان کو لوٹا دیں.